اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے اوپر یہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں وہ بندوں کی بخشش کر سکے۔ بہانے سے وہ ایسے موقع دیتا ہے کہ جس میں وہ اپنے بندوں کو معاف کر سکے اور ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر کر سکے۔ انہی ایام میں کچھ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے بھی متعین فرمائے ہیں۔ خاص طور سے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، عشرہ ذی الحجہ، ان کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا، فضیلت کا، برکت کا، حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو اور اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی ہیں، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کی اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو بتلانے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں، ان میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ شب قدر جو تمام راتوں میں سب سے بہتر اور افضل راتیں ہیں، جو پورے سال میں سب سے بہترین راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہی ثواب بندوں کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنے کے اوپر ملتا ہے۔ اس وجہ سے ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن میں کوئی عمل کیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کوئی عمل کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، اس میں مقابلہ نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ان 10 دنوں میں خاص طور سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور دنوں میں ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 دنوں میں یہ کام کرنے سے اور یہ عبادتیں کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے۔ وہ 10 دن عنقریب آنے والے ہیں۔ جب چاند نظر آئے ذی الحجہ کا، اس کے بعد سے لے کر کے بقرعید کے دن تک یہ جو 10 دن ہیں بڑی اہمیت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن عظمت والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان 10 دنوں میں تسبیح پڑھا کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو، اور تحمید پڑھا کرو، یعنی الحمدللہ، اور تحلیل کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر پڑھا کرو، یعنی اللہ اکبر۔ ان چیزوں کی ان 10 دنوں میں کثرت کرنی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم ان 10 دنوں کو زیادہ سے زیادہ کیش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اس میں عبادتوں کو انجام دے کر کے اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو حاصل کر سکیں۔ تو ان 10 دنوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اور ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری سال روزہ رکھنے کا ثواب مرحمت فرمائیں گے اور پوری سال اس کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں کہ جن سے ہمیں اس دن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور اس دن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور خاص طور سے ان میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے جتنے ایام ہمیں ملتے ہیں جو خاص رحمت اور برکت والے دن ہوتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں،
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا اور ان کی مغفرت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان دنوں میں اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے خاص طور پر بچنا چاہیے کہ اگر ہم عبادتیں نہ بھی کر سکیں، اگر ہم اچھے کام نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ ان دنوں کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اور اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور اپنے بندوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص دن عطا فرماتا ہے، اور ہم ان دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مبغوض ہو جائیں، یہ کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ان خاص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اور گناہوں کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، جسے کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ، بقرعید سے ایک دن جو پہلے کا دن ہے۔ اس دن کی الگ سے اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے جو آدمی روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ اس روزے کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ مستحب روزہ ہے جو کہ رکھنا چاہیے۔ اگر استطاعت و طاقت و قوت ہو تو پھر آدمی کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو اور عرفہ کے دن کے اندر روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے تکبیر تشریق کا عمل، جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر۔ مرد تو مسجد میں آنے کے بعد اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ مسئلہ عام طور پر معلوم نہیں ہے، عورتیں پڑھ نہیں پاتی ہیں۔ تو اپنی عورتوں کو بتائیے کہ ان 5 دنوں میں بقرعید سے ایک دن پہلے فجر سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے، اور بقرعید کے جو 3 دن ہیں اس کے 1 دن بعد عصر تک یہ رہتا ہے۔ ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے یا 1-2 رکعت چھوٹ جائے تو پھر اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لوگ شرما شرمی میں نہیں پڑھتے ہیں یا بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں کیا شرم کی بات ہے؟ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جانا چاہیے کہ مسجدیں گونج جائیں اور ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور کبریائی کا اور بڑائی کا اعلان ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے جو ہمیں ان دنوں میں ایام دینا ہوتا ہے، تکبیر تشریق کا عمل۔ اسی طریقے سے ایک عمل اور ہے کہ جب حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، نہیں کاٹنا چاہیے اس کو۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، چونکہ حاجی وہاں ناخن اور بال اپنے نہیں کاٹتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ کاٹے۔ لیکن یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے، کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی برا کام نہیں کرتا ہے، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، اور اس کی قربانی کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بال و ناخن کاٹ لے تو اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ لیکن ایک بہتر عمل ہے، مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو ہمیں ذی الحجہ میں کرنے ہیں۔ ذی الحجہ کے مبارک اور متبرک دن قریب آنے والے ہیں، اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا احساس پہلے سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید کا دن ہوتا ہے،
اس میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ خون بہانے کو کہا گیا ہے، یعنی جانور کو قربان کرنے کا کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور کہیں پر بھی مال خرچ کرنا قربانی کے جانور کے اوپر مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے قربانی کرنے کی اہمیت کو اور فضیلت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور قربانی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے جو قربانی کر سکتے ہیں ان کو ضرور قربانی کے اندر حصہ لینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ یہ ایک عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحجہ کو کوئی بھی عمل اس سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اپنے جانوروں کو قربان کر دینے سے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ان جانوروں کے اوپر جو خرچہ کرتا ہے اس سے کسی غریب کی مدد کر دے، کسی محتاج کے کام آئے، کسی کی شادی بیاہ کا انتظام کر دے اور کسی کا گھر بنانے کے لیے پیسے خرچ کر دے۔ یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسلام نے جتنا زیادہ غریبوں کی مدد کرنے کے اوپر زور دیا ہے اتنا کہیں آپ کو زور نہیں ملے گا۔ اسلام نے ہر موقع پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے کام آنے چاہیے۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں تب کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے جب ہم مہنگے مہنگے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا کام تو کم خرچ والے اسمارٹ فون سے بھی چل سکتا ہے، لیکن 1,00,000 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ ہم اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، تب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک بہترین بنگلہ بناتے ہیں اپنے رہنے کے لیے اور اس میں ساری آسائشوں کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، بہترین بیڈ اور بہترین قالین اور بہترین کارپیٹ اور بہترین صوفے اپنے گھروں کے اندر اس کا انتظام کرتے ہیں، تب یہ سوال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کام تو ایک چارپائی سے بھی چل سکتا ہے، کام تو ایک چوکی سے بھی چل سکتا ہے، کام تو ایک چادر سے بھی چل سکتا ہے، پھر ان مہنگے مہنگے چیزوں کی اور سامانوں کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی آدمی کے کام آ جائے، کسی محتاج کی مدد کر دی جائے۔ لیکن یہ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سوال تب پیدا ہوگا جب کسی عبادت کی بات آئے گی۔ یاد رکھیے، یہ عبادتیں ان کا اپنا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، یہ کسی بھی عمل کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے بدلے یہ کر دیا جائے اور اس کے بدلے یہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان عبادتوں کو کرنا ہی پڑے گا، آپ کو ہر حال میں کرنا پڑے گا، اس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے قربانی کرنی چاہیے اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس امید پر کرنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم بھی اپنی خواہشات کو، اپنی جان و مال کو، اپنی آسائشوں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، جس طریقے سے آج ہم جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔